نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و حاضرین، پچھلے جمعہ جو آیات موضوع تھی ہمارا، وہ اور آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایک ہی موضوع بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت انسانیت کے لیے اللہ کریم نے دنیا میں بھیجے، اور تمام انبیاء نے اپنا اپنا حق ادا کیا۔ اس حق ادا کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہر چیز کو برداشت کیا، اپنے راستے سے ہٹے نہیں۔ ان پریشانیوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کی بات نہیں مانتا، سائڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے یار، جنگ کرنے پہ آ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ تکلیف دہ چیز بندے کی جو ہوتی ہے وہ عزت نفس کا مجروح ہونا ہے، یعنی مخالف ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو۔ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کئی خبروں میں دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنے دنوں سے بھوکا تھا، اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دے پا رہا تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی، مزدوری نہیں مل رہی تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ اب اپنی جان دینا اس کے لیے اس حالت میں زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس حالت میں وہ رہ رہا تھا، اس نے اس موت کو اس حالت سے بہتر کیوں سمجھا کہ اس حالت میں ارد گرد کے لوگ، معاشرے والے لوگ، دوست احباب مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں ان کا حق اپنے گھر والوں کا پورا نہیں کر پا رہا، میں کیسا نکما آدمی ہوں۔ اگرچہ اس کی علتیں کچھ اور ہیں، لیکن اپنی عزت نفس کو وہ مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا اور موت کو گلے لگا دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح لوگ جو باتیں کرتے تھے جس میں ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ زیادہ تکلیف دہ وہ بات تھی۔ اور وہ کس انداز میں کہ کسی بھی نبی سے اس کی نبوت کی صداقت پر کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، تو کوئی دلیل، معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آگے نہ ماننے والے، جادو کے ذریعے اپنے عصاؤں کو سانپ بنا دیا، رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ اب علمی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے عزت نفس کو مجروح کرنا تھا کہ جتنا علم قابلیت ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ کو اللہ کریم نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ آپ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، وہ ان کے سارے سانپ کھا گیا۔
لیکن مانے پھر بھی نہیں. اب یہاں بھی آ کے کہ جی ٹھیک ہے آپ علم میں ہم سے افضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں، تو یہ اور بات تھی. لیکن کیا کہا کہ یہ جی بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سارا کچھ ایسا کر گیا. تو ایک بندہ حق پر ہو اور اس حق کے اس کے پاس سارے دلائل بھی ہوں اور اسے کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جادوگر ہے، ہماری آنکھوں پر اس نے جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ اس صاحب علم کی انسلٹ ہے جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور اللہ کریم اس بارے میں فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء کے منصب پہ فائز ہو کے اس دنیا میں تشریف لائے. دوسری ساری اذیتوں کے ساتھ سب سے بڑی اذیت جو تھی اس کا ذکر اللہ نے کیا قرآن. وہ یہی تھی کہ آپ سے معجزات بھی طلب کر رہے ہیں، معجزہ دیکھنے کے بعد، آپ کی حقانیت کو دیکھنے کے بعد بہت سارے ایسے بھی تھے صاحب عقل و فہم و فراست کہ جنہوں نے علمی طور پر آپ کی گفتگو کو سنا اور سب کچھ کہا جو آپ نے اس کو مانا، کہا جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہماری اس میں انسلٹ ہے. یہ دشمنی کا انداز اور ہوا. لیکن ایک آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل معجزہ دیکھا، جو کہا وہ دکھایا گیا، اور پھر کہے کہ جی یہ جادوگر ہے. آپ پر جو اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے وہ ہمیں سنائے، کیسی ہے، کیا ہے، سنائی. تو کہا جی یہ تو رات کو بیٹھے لکھ لیتے ہیں اور صبح آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اس پر آپ کو جتنی تکلیف تھی خود آپ نے بیان فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ یہ تکلیف کی وجہ سے اس حد تک پہنچا کہ میں کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر. آپ خود بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ کریم جل مجدہ نے آپ کو تسلی کیسے دی؟ فرمایا ان لوگوں کا مینٹلی جو اپروچ ہے وہ کیسی ہے، پہلے تو وہ بیان کی مختلف آیات کے اندر. پچھلی آیت میں فرمایا کہ اگر قرآن جو ہے وہ ہم کتابی شکل میں لکھا ہوا کاغذ میں وہ نازل کرتے، یہ اس کو پڑھتے، کاغذ کو ہاتھ لگا کے دیکھتے بھی، محسوس کرتے، پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے. ان کا عقل کا یہ نہیں ہے. ایک وہ عقل ہے جو دلیل مانگتی ہے اور دلیل کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے، مان لیتی ہے، لیکن یہ اس سے بھی اگلی سطح پر ہے کہ یہ دلیل ہونے کے باوجود مانیں گے نہیں. دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ان کی اسی فہم و فراست کی اس لیول کو اللہ کریم نے یوں ذکر کیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ. اگر ہم ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیں، دے دیں یہ صلاحیت کہ آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ وہاں چلے جائیں، اوپر آسمانوں پہ بھی چلے جائیں، وہاں کی مخلوق کو بھی جا کے دیکھیں، کس کے لیے کہ آپ سے معجزہ طلب کریں کہ یہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بھی کچھ دکھائیں. تو یہ دنیا میں تو معجزات آپ کے دیکھ رہے ہیں، اگر آسمانوں تک بھی ہم ان کو بھیج دیں، یہ تو قوت دے دیں آپ کے توسل سے، تو کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ پہنچ آئے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی بات کریں گے. دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. پہلی جتنی امتیں گزری ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا. پوری امتوں کی ہسٹری بیان کر دی. دوسری جگہ فرمایا تسلیہ کیسے دی جا رہی ہے، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے محبوب آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ کرتے رہیں، اور یہ مشرکوں سے آپ اعراض کریں. اعراض سے مراد ان کی جو طعن و تشنیع والی باتیں ہیں، آپ کی مخالفت میں آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں،
اس کو برداشت کریں، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی طرف سے ان مزاح کرنے والوں کو جواب دیں گے۔ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ نے جواب نہیں دینا، ہم دیں گے ان کو جواب۔ اور اسی طرح اس آیہ کریمہ میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آئے، سب کا ان کے امتیوں نے اسی طرح مذاق اڑایا۔ ہوا کیا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جن سے وہ مذاق کرتے تھے جس انداز میں ان کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی وہ مذاق کرتے تھے۔ اب جن کے ساتھ مذاق ہوا ان کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ میں ان کو جواب دوں گا۔ جواب کس طرح سے دیا ان کو؟ کہ ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ باقی انکار، لڑائی جھگڑا، جنگیں ہوتی رہیں، وہ اس لیول کی نہیں تھی کہ نبی کی انسلٹ کی جائے، گستاخی کی جائے، عزت نفس کو مجروح کیا جائے، لیکن ان قوموں اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا کہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، ان کے ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو۔ لیکن جو شخص گستاخی پہ اتر آیا اور مزاح اڑانے لگا، پھر اللہ نے ایسے شخص کو کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ان سے آپ اعراض کریں، ہم کافی ہیں، ہم ان کو جواب دے لیں گے۔ یہاں مطلقاً فرمایا کہ جس رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہم نے پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے، وہ بچا نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ اب اگر اس کا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو کہتے ہوئے ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو قل لمن فی السماء قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اگر نہیں مانتے تو جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح پوری دنیا کے اندر کتنے کھنڈرات پڑے ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے قلعے ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے، ان کے رہنے والے کہاں گئے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، گستاخی کی، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور اس جگہ کو مغضوب سمجھتے ہوئے پھر کوئی اور قوم وہاں بسی بھی نہیں آگے۔ یہ ان کی انسلٹ کیسے ہوئی؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی کتنے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، پرانے شہر کتنے بے آباد پڑے ہوئے ہیں، ان کے مقامات وہاں موجود ہیں، سب کچھ آج موجود ہے، ان کے بعد میں آنے والے وہاں جا کے کیوں نہیں رہے؟ اگلی نسل والے کیوں نہیں رہے وہاں پر؟ کچھ نہ کچھ فیسلٹی تو ہے نا۔ تو وہ اللہ کی نظر میں جب وہ مبغوض ہو گئی جگہ، ناپسندیدہ ہو گئی، تو وہ مخلوق کے دلوں میں بھی اللہ نے اس جگہ کے بارے میں ناپسندیدگی ڈال دی، کوئی جا کے وہاں رہا ہی نہیں اس کے بعد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جو مذاق اڑاتے تھے، اللہ کریم نے ان کو بھی اسی طرح سے جواب دیا۔ وہ اگلے جمعہ انشاءاللہ کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما دیجیے۔